بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جولائی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ آج لاہور ہائی کورٹ گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وہ بینچ اور وہ عدالتیں اور وہ آنریبل کورٹس جو ریلیف دیا کرتے تھے رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو، اب ان کا جو ریلیف کا ٹینیور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ جب لاہور ہائی کورٹ گیا تو کیسے لاہور ہائی کورٹ سے ان کو مایوسی اٹھانا پڑی، بڑی اہم اور دلچسپ ڈیٹیلز ہیں اور سماعت کا حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی درخواستوں پر آج احتساب عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف احتساب عدالت لاہور میں تو مریم نواز کے خلاف وہ چودھری شوگر مل کیس ہے۔ اسلام آباد میں مریم نواز نے ایک درخواست فائل کی تھی اور وہ تھی توشہ خانہ ریفرنس میں اپنے باپ کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے۔ 2 جائیدادیں ہیں جن کو محلات کہا جاتا ہے، مری کے 2 بنگلے ہیں اور ساتھ جس پر وزیراعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو بنگلہ ہے، محل ہے مری میں، وہ 80 کروڑ روپے وفاقی حکومت کا لگا کر اور اس کو وزیر اعظم انہوں نے ہاؤس ڈکلیئر کیا اور جو وزیر اعظم آفس ڈکلیئر کیا گیا کیمپ آفس مری میں، اور وہ پیسوں کن کے پیسوں سے بنا؟ وہ حکومت پاکستان کے پیسوں سے بنا۔ 80 کروڑ روپے اس پر لاگت آئی اور 80 کروڑ روپے کی انکوائری ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں پینڈنگ ہے۔ جو نواز شریف آج کہتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی اور مریم نواز جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ وہ جو بنگلے ہیں، 2 بنگلے وہ اور پھر ہری پور کی پراپرٹی ہے اور وہ بھی ایک بنگلہ ہے، ان 2 پراپرٹیز کے حوالے سے مریم نواز نے درخواست دی تھی۔ مریم نواز کو یہ لگا تھا کہ وہ اپنے باپ، چاہے وہ باپ اشتہاری ہو گیا، مفرور ہو گیا، بھگوڑا ہو گیا، ضمانتیں خارج ہو گئیں، ان کی اپیلیں خارج ہو گئیں، سارا کچھ قابل قبول ہے، لیکن جائیدادیں کیونکہ بڑی محنت سے چرا کے بنائی گئی تھیں، اس وجہ سے وہ ان کو ان کی نیلامیاں یا ان پر جو کاروائیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، اس لیے مریم نواز نے یہ درخواست دی تھی۔ مریم نواز نے یہ 3 پراپرٹیز جو ہیں، 2 بنگلے مری کے اور ایک ہری پور کا، اس پر مریم نواز نے خود درخواست فائل کی تھی، جبکہ باقی جو پراپرٹیز ہیں جو نیلامی کا جن کا حکم ہوا تھا وہ رائے وڈ کی جائیدادیں ہیں 120 ایکڑ، اس کے علاوہ وہ شیخو پورہ کا جو معاملہ تھا جو محمد بوٹا نے پرچیز کر لی نیلامی میں، اور اپر مار لاہور بھی ایک ان کا گھر تھا، اس کے خلاف جتنی درخواستیں گئیں وہ درخواستیں پہلے احتساب عدالتوں سے خارج ہوئیں اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دفعہ ان کی درخواستیں خارج کیں اور ان کے لیے ہمیشہ کے راستے بند ہو گئے۔ ابھی جو نیلامی ہے 120 ایکڑ کی رائے ونڈ جو موضع ہے وہاں پر، اس کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے اور اس پر جو لاہور کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ مریم نواز نے درخواست دی تھی کہ جو مری کے بنگلے ہیں اور ہری پور کا بنگلہ ہے یہ میری ماں کلثوم نواز کے نام پر ہے۔ کلثوم نواز اس میں اونر تھیں اور کیونکہ کلثوم نواز کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کلثوم نواز کی ڈیتھ کے بعد میں اس میں شیئر ہولڈر ہوں کیونکہ میں وارث ہوں اپنی ماں کی۔ اب کلثوم نواز کی حد تک وارث کون ہے؟ خاوند ہے جو نواز شریف، بیٹی مریم نواز ہے اور 2 بیٹے ہیں سلمان شہباز اور حسن نواز اور حسین نواز۔ اب حسن نواز اور حسین نواز دونوں اشتہاری ہیں، ان کی حد تک ان کو حصہ نہیں ملے گا، وہ بھاگ سرکار ضبط ہو جائے گا۔ نواز شریف کی حد تک بھی ان کا جو بھاگ سرکار ہے وہ ضبط ہو جائے گا۔ اب بیٹی کا حصہ آپ جانتے ہیں جتنا ہوتا ہے بیٹوں سے ہاف بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ کیونکہ وہ ہاف میرا حصہ ہے، باپ کا بھی حصہ نکال کے، بھائیوں کا بھی جو حصہ ہے وہ نکال کے جو مریم نواز کہتی ہیں کہ میرا حصہ ہے، کیونکہ میں اس میں وارث ہوں اس وجہ سے اس کو نیلام نہ کیا جائے۔ اب عدالت کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلے تو عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو کلثوم نواز تھیں وہ خود ان کے پاس کوئی سورس آف انکم تھا یا وہ بے نامی دارہ تھیں۔ اگر تو وہ بے نامی دارہ تھیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ایکچول اونر نواز شریف تھے اور پھر وہ نواز شریف کی پراپرٹی تھی اور مریم نواز کی درخواست خارج ہو جائے گی، یا یہ ہوگا کہ مریم نواز کی اگر درخواست منظور ہوتی ہے جس کا کوئی چانس نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو بطور قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے اگلی جو اس کی آپشن ہو سکتی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر ان جائیدادوں کو بیچنے کے بعد جو صرف مریم کا حصہ ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا، باقی حصہ باقی سرکار ضبط ہو جائے گا۔
مریم نواز صرف اور صرف لنگر آن کرنا چاہتی ہیں، وہ ان محلات کو بچانا چاہتی ہیں، بڑے حکومت کو بڑا ٹیکہ لگا کے وہ محلات بنائے گئے تھے، اور وہ مری میں آپ جا کر دیکھیں تو وہ سعودی بادشاہوں کی طرح کی رہائشیں بنائی ہوئی ہیں، جہاں پر ان کے ہیلی کاپٹر پر ناشتے جایا کرتے تھے، سری پائے لاہور سے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر اب مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ یہ لنگر آن رہے معاملہ، اور یہ معاملہ رکا رہے تاکہ کل کوئی حالات بہتر ہوں اور وہ ہماری جائیدادیں بچ جائیں۔ یہ بات مریم نواز کو بھی پتہ ہے اور اس کے وکلاء کو بھی پتہ ہے کہ اس درخواست سے نکلنا کچھ نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ جائیدادیں بھی نیلام ہوں گی، لیکن وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اور یہی آج انہوں نے کیا ہے۔ جج اصغر علی صاحب ہیں، ان کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نیب کی طرف سے جو پیش ہوئے ہیں جو پروسیکیوٹر وسیم جاوید پروسیکیوٹر ہیں، سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، وہ پیش ہوئے، اور ان کے ساتھ مریم نواز کے وکیل قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے جج اصغر علی کی عدالت میں۔ آج دونوں کونسلز پیش تھے، نیب اپنا جواب جمع کروا چکا ہے، نیب اس درخواست کو مسترد کرنے کی استدعا کر چکا ہے۔ اب نیب کی طرف سے جب عدالت میں بحث مکمل ہو چکی ہے، قاضی مصباح صاحب بحث کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج انہوں نے عدالت سے کہا کہ میں کچھ ڈاکومنٹس دینا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو تو چاہیے تھا، یہ نیلامی کے خلاف آپ نے ایک آبجیکشن پٹیشن جمع کروائی تھی، اگر آپ کے پاس اتنی ویلڈ گراؤنڈ تھی تو آپ نے تو اس کیس کو جلد ڈیسائیڈ کروانا تھا۔ آپ کیوں ہر تاریخ پر آ کر کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ جو عدالت کے سامنے آپ ایکسکیوز کرتے ہیں؟ بحث کیوں نہیں کر رہے؟ قاضی مصباح صاحب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بحث کیوں نہیں کرتے؟ اس پر جو پروسیکیوٹر وسیم جاوید صاحب تھے انہوں نے کہا جناب کس چیز کی بحث کریں گے، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ان کی درخواست خارج ہو جائے گی، یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، اور کتنی تاریخیں لے لیں گے، ایک تاریخ مل جائے گی، دو مل جائے گی، الٹیمیٹلی یہ درخواست خارج ہو جائے گی۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ درخواست یہاں سے خارج ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں کچھ عرصہ چلائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اگر اسلام آباد یہاں درخواست خارج ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں دینا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے نہیں دے گا تو نیلامی کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ آرڈر ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، آج نہیں تو وہ کل عمل درآمد ہو جائے گا۔ قاضی مصباح ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت سے کہا کہ جناب نہیں، مجھے اس میں ٹائم چاہیے، اور عدالت نے مریم نواز کی جو درخواست ہے اس کو جو 15 سپٹمبر تک ملتوی کر دیا، کیونکہ اگست کا مہینہ چھٹیاں ہیں لوور کورٹس میں، تو 15 سپٹمبر کو اب فائنل موقع دے دیا کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے نہیں دینا، آپ اس میں بحث کریں۔ رانا ثناءاللہ جب منشیات فروشی کرتے پکڑے گئے تھے تو ان کی جو گاڑی تھی وہ گاڑی بھی کسٹڈی میں لے لی گئی تھی اور اس کو مال مقدمہ بنایا تھا۔ جب ملزم کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور اس سے دوران وقوع جو برآمد ہوتا ہے وہ مال مقدمہ بنتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ سپرداری کی درخواست دیتے ہیں، اس سپرداری میں آپ عدالت میں ضمانت نامہ یا شورٹی جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت الاؤ کرتی ہے کہ یہ جو وہیکل ہے یا جو بھی چیز ہے یہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ اب ان کی تھی گاڑی جو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی قیمتی گاڑی ہے اور وہ وہاں پر کھڑی خراب ہو رہی ہے ANF کے تھانے میں، اور رانا ثناءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے کی گاڑی ہے جو ANF میں کھڑی ہے، اور جو یہ جو وہیکل ہے یہ خراب ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے اور وہ تباہ ہو رہی ہے، اس وجہ سے مجھے سپرداری دی جائے۔ ANF عدالت نے رانا ثناءاللہ کی درخواست خارج کر دی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے لاہور ہائی کورٹ میں وہ درخواست فائل کی۔ آج 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس صاحب کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے رانا ثناءاللہ کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کی۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے جو کہ نون لیگ کے وکیل ہیں، جو کرمنل میٹرز کو دیکھتے ہیں اور وہ نون لیگ کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی جسٹس ملک شہزاد صاحب کی سربراہی میں، تو راجہ انعام الحق ایڈوکیٹ صاحب تھے جو ANF کے وکیل تھے، سرکاری وکیل نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف جو یہاں پر اپیل کی ہے یہ ٹائم بارڈ ہے، اور کم از کم 1 سال کے بعد یہاں پر درخواست فائل کی جا رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی جب وہاں درخواست خارج ہوئی تھی تو رانا ثناءاللہ کو ودن ٹائم یہاں پر ریویژن لے کے آنا تھا یا ریٹ فائل کرنی تھی۔ یہ جو ٹائم بارڈ ہے، ایک تو اس کی بنیاد پر یہ کیس نہیں چل سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے جو درخواست میں موقف اپنایا ہے
کہ ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، تو اس پر ANF کے وکیل نے کہا جناب کیس کیسے ثابت ہوگا؟ آپ جو عدالت کی فائل انہوں نے جو ٹرسٹڈ کاپی ہے وہ جج صاحب کے سامنے رکھی اور کہا اس میں دیکھ لیں کتنی تاریخیں ملزم نے لی ہیں، ملزم نے فرد جرم عائد ہونے ہی نہیں دیا، جھوٹی درخواستیں دے کے جھوٹے جو تاریخیں لے کے انہوں نے وہاں فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ جس ملزم پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوا وہ ملزم لاہور ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کر، اتنے بڑے فورم پر کھڑا ہو کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے خلاف کیس ثابت ہی نہیں ہوا؟ جب فرد جرم عائد نہیں ہوئی، فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد جو کیس ہے ٹرائل شروع ہوگا، ایویڈنس ہوگی اور پھر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کیا یہ بری ہو کر آئے کھڑے ہیں جو یہاں پر عدالت کے سامنے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوا۔ اس پر جو فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں جناب ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، تو عدالت نے کہا آپ کی یہ بات غلط ہے، ابھی تو فرد جرم عائد نہیں ہوا اور آپ کیسے یہ پلی لے سکتے ہیں؟ سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ رانا ثناءاللہ کی جو درخواست اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر جو خارج کیا جائے، مسترد کی جائے۔ سرکاری وکیل نے یہ بھی استدعا کی کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منظور کر چکی ہے اور رانا ثناءاللہ کی جو ضمانت کے خلاف اپیل بھی ہماری پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ ANF کیس میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیچے ٹرائل کمپلیٹ ہو اور ان کی گاڑی اگر بنتی ہے تو لے جائیں، نہیں بنتی تو نہیں بنے گی۔ وکیل رانا ثناءاللہ نے موقف اپنایا کہ ANF عدالت میں اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، ہماری گاڑی خراب ہو رہی ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہماری کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے جو ضائع ہو رہی ہے، اس لیے جب تک کیس پتہ نہیں کب ڈیسائیڈ ہو ہمیں ہماری گاڑی دی جائے۔ تو عدالت نے جو رانا ثناءاللہ کی جو درخواست ہے سپرداری کی، کیونکہ اس میں نوٹس جاری ہو چکے تھے اور آج رانا ثناءاللہ کی درخواست پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، عدالت میں بڑی کوشش کی، بڑے ہاتھ پاؤں مارے فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے، لیکن عدالت کو کنوینس نہ کر سکے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کو تو کریں، نہیں ہے تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ عدالت سے فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے ٹائم لیا، 12 اگست کو دوبارہ اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ آج 14 جولائی ہے اور 1 مہینے کی ٹائم جس میں رانا ثناءاللہ کو ریلیف چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں لاہور ہائی کورٹ بدل چکا ہے، 12 اگست کی تاریخ دی اور 12 اگست کو کہا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ اپنے دلائل دیں قابل سماعت ہونے کا، پر پہلے قابل سماعت ہوگی اور اس کے بعد آگے کارروائی شروع ہوگی اور دوبارہ کیسز فکس ہوں گے اور دوبارہ اس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں 12 اگست کو رانا ثناءاللہ کیا قابل سماعت ہونے پر اپنے دلائل دے کر کیا سپرداری حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اور آج جو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو مایوسی ہوئی ہے اور جیسے وہ آیا کرتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو یہاں مالک سمجھا کرتے تھے، کیا اب اس بڑے دھچکے کے بعد وہ دوبارہ پریشان ہوں گے؟ کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔